السلام علیکم، میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور اپنے پیشنٹس کی اجازت سے آپ کے سامنے ان کی سٹوریز لے کر آتی ہوں۔ آج کی آپ بیتی کو میں نے عنوان دیا ہے عزت۔ فائزہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور فائزہ کچھ عرصے پہلے ہی بیوہ ہوئی تھی۔ عدت پوری ہوتے ہی اس نے سوچا کہ گھر میں فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ فائزہ بہت پڑھی لکھی تو نہیں تھی لیکن ایک بہت اچھی کک ضرور تھی۔ اس کو ایک کیفے سے جاب کی آفر آئی تو اس نے قبول کر لی، کیونکہ وہ اپنے غم سے باہر آنا چاہتی تھی اور اگر وہ یہ جاب کرتی تو اس سے اس کے بھائی کی فیملی کی بھی مدد ہو جاتی۔ وہ کیفے جانے لگی۔ شروع میں بھائی اور بھابھی دونوں ہی نہیں مانے۔ دونوں اس سے پیار کرتے تھے اور اس کی فکر بھی بہت تھی، لیکن پھر بہن کی خواہش کے آگے بھائی چپ کر گیا۔ فائزہ جہاں کام کر رہی تھی وہ کیفے اچھا چل رہا تھا، لیکن فائزہ کے آنے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ رش لگنے لگا تھا، کیونکہ فائزہ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ فائزہ جو بھی چیز بناتی لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ دن بدن کیفے ترقی کرتا جا رہا تھا، لوگوں کا رش بھی بہت ہونے لگا تھا۔ بہت دفعہ لوگوں کو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملتی تھی۔ جیسے جیسے کیفے کا کاروبار بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے فائزہ کا کام بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ بھابھی بہت خوش تھی کیونکہ کافی خرچہ نکل آتا تھا فائزہ کی تنخواہ سے، لیکن بھائی اس کے گھر لیٹ آنے سے پریشان رہنے لگے تھے اور فائزہ کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن فائزہ شادی کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ اس نے بھائی کو یہی کہا کہ پلیز بھائی، فی الحال اس بات کو رہنے دے، میں اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ پھر فائزہ کی خوشی کے لیے وہ چپ کر گئے اور دوبارہ شادی کا ذکر نہ کیا۔ کیفے بہت اچھا چل رہا تھا۔ فائزہ جس کیفے میں کام کر رہی تھی اس کے مالک 2 میاں بیوی تھے۔ سرمایہ سارا کا سارا شوہر کا تھا، لیکن کیفے بیوی کے نام سے تھا اور چلا بھی وہی رہی تھی۔ فائزہ کی وجہ سے کیفے کی اتنی تعریف ہونے لگی تھی کہ دور دور سے لوگ آتے اور مالکن کے ساتھ پکچرز لیتے۔ مالکن کو فوڈ شوز اور ٹی وی میں انٹرویو کے لیے بلایا جانے لگا، لیکن مینیجر سے لے کے چپڑاسی تک سارا سٹاف اس کامیابی کی وجہ فائزہ کو سمجھتے تھے۔ فائزہ کی کوکنگ کی وجہ سے ہی تو زیادہ لوگ کیفے میں آتے تھے، جس کی وجہ سے سب کی تنخواہ اور بونس میں اضافہ ہوا تھا، تو وہ اس سب کا کریڈٹ فائزہ کو ہی دیتے تھے اور سال کے آخر میں سب کو ڈبل بونس ملا تھا۔ ہر کوئی فائزہ فائزہ کرتا پھرتا تھا۔ مالکن کو یہ بات چبھنے لگی تھی، اس کو عجیب سی جیلسی محسوس ہونے لگی تھی۔ جب کوئی فائزہ کی زیادہ تعریف کرتا تو وہ اس کو ڈانٹ دیتی۔ اب وہ فائزہ کو بھی بات بات پر تنگ کرنے لگی تھی، بے عزت کرنے لگی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ یہ ساری محنت اس کی ہے۔ فائزہ کے لیے اب اس کیفے میں مزید کام کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مزید بے عزتی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے مالکن کو اپنا استعفیٰ دیا تو مالکن نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، بی بی کہیں اور نوکری نہ ملے تو واپس یہاں مت آنا۔ فائزہ یہ سن کر دکھی دل کے ساتھ واپس آ گئی، کیونکہ اس نے ہمیشہ کیفے کے لیے بہت محنت کی تھی، اس لیے وہ بہت دکھی تھی۔ بھائی نے اس کو تسلی دی اور کہا کچھ نہیں ہوتا۔ فائزہ فوراً بولی، بھائی میں اپنا کام شروع کرنا چاہتی ہوں، آپ اور بھابھی پلیز میرا ساتھ دیں۔ بھائی اور بھابھی تو ہمیشہ سے اس کے ہی ساتھ تھے۔ فائزہ کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے اسی کے ساتھ ہی گھر سے کام شروع کیا، آرڈرز لینا شروع کیے اور گھر سے ہی پکا کے لوگوں تک پہنچاتی رہی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ بہت مشہور ہو گئی کیونکہ اس کے ہاتھ میں بہت لذت تھی۔ اب دن رات اس کو آرڈرز آنے لگے، لوگ پورے ہفتے کے آرڈرز ایڈوانس میں ہی بک کرا دیتے تھے۔
غرض یہ کہ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عزت سے اور پیسوں دونوں سے نواز دیا تھا۔ جب اس نے پرانا کیفے چھوڑا تھا تو اس کے بعد اس کیفے کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور اب اس کی مالکن اس کو بیچ رہی تھی۔ فائزہ کو جب پتہ چلا تو وہ فوراً وہاں گئی اور مالکن سے وہ کیفے خرید لیا، اور خریدتے وقت صرف اس کو اتنی سی بات کہی کہ جب آپ نے مجھے بے عزت کر کے نکالا تھا تو میں نے آپ کو ایک ہی بات بولی تھی کہ اللہ میرا بھی مالک ہے اور وہ بہت بڑا ہے۔ یہ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ کائنڈلی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔